الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ راہ سلوک کے آداب چل رہے تھے۔ ادب نمبر 15 ارشاد فرمایا، جب سالک کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسمانی باپ کو چھوڑ کر کسی اور طرف نسبت کرے، تو یہ کہاں جائز ہوگا کہ اپنے روحانی باپ یعنی شیخ کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے۔ شریعت میں جیسے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اگر کوئی آدمی سید گھرانے کا نہیں ہے پھر بھی خود کو سید لکھ لے، یہ ناجائز ہے۔ جیسے نسبتوں میں لکھا گیا ہے، اگر کوئی آدمی قاسمی نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو قاسمی لکھ لے تو یہ ناجائز ہے۔ ایسے ہی کوئی آدمی حافظ نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو حافظ لکھ لے، عالم نہیں ہے اپنے آپ کو عالم لکھ لے، مولوی نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو مولوی لکھ لے، مفتی نہیں ہے پھر بھی اپنے آپ کو مفتی لکھے، یہ سب چیزیں کذب بیانی ہیں، جھوٹ ہیں، ناجائز ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی سادات میں سے نہیں ہے اپنے آپ کو سید لکھے تو یہ بھی ناجائز اور حرام ہے۔ عہدوں کی بنیاد پر، منصبوں اور کرسی کی بنیاد پر آدمی اپنے باپ کو چھوڑ کر دوسرے کو اپنا باپ نہیں بنا سکتا۔ ایسے ہی جس کے ہاتھ پر بیعت ہوئے ہیں، جن سے اصلاحی تعلق قائم کیے ہیں، ان شیخ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنے کو منسوب کرنا یہ بھی ناجائز ہے۔ منسوب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی پوچھا جائے کہ بھئی آپ کا اصلاحی تعلق کس سے ہے، تو جن شیخ سے بیعت ہوئے ہیں سمجھو کہ وہ اتنے مشہور اور معروف نہیں ہیں۔ ہاں دوسرے شیخ ہیں شہر میں یا ملک میں یا صوبے میں جو ان سے مشہور اور معروف ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں، جن سے ملاقات بہت مشکل ہے، جن کے پاس وقت گزارنا، جن سے وقت ملنا بہت مشکل ہے، تو ان کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ میں فلاں بزرگ سے بیعت ہوں۔ جیسے آج کل کے زمانے میں کہا جائے کہ بھئی آپ کن سے بیعت ہیں، تو کہہ رہے ہیں میں حضرت پیر صاحب سے بیعت ہوں، میں حضرت الیاس گھمن صاحب سے بیعت ہوں، میں حضرت مولانا سعد صاحب سے بیعت ہوں، یا میں حضرت طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم سے بیعت ہوں۔ یعنی ایسی شخصیتیں جن سے ملاقات ہی مشکل ہے، 90% ناممکن ہے، 10% ملاقات ممکن ہے، تو ایسے آدمی کی طرف منسوب کرنا جن سے نہ اصلاح کا، ہماری جیسی چھوٹی موٹی حیثیت والی ذات کے لیے ممکن ہے کہ ہم ان کو احوال سنا سکیں اور ان سے وقت لے سکیں اور ان کی ہدایات براہ راست مل سکیں، تو بلا وجہ کے اپنے آپ کو ایسے بزرگوں کی طرف منسوب کرنا جن سے واقعتاً ہمارا کوئی اصلاحی تعلق نہیں ہے، یہ بھی کذب بیانی میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن شیخ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں آپ کو شرمندگی ہے کہ مجھے ان کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہونا تھا، مجھے ان کو اپنا بڑا نہیں بنانا تھا، ہاں فلاں کو بڑا بنانا تھا، تو لوگ مجھے بہت تعریف کرتے، اہمیت دیتے کہ ماشاءاللہ اتنے بڑے آدمی سے آپ بیعت ہیں، تو ان بزرگ کا نام بتانے میں بھی میرے اندر ریاکاری ہے، دکھاوا ہے۔ میں سامنے والے سے تعریف چاہ رہا ہوں کہ اپنے اصلاحی تعلق اور بیعت میں میں ایسے آدمی کا نام لوں جن کی سارے لوگوں کی نظر میں عزت ہے، وقار ہے اور بڑا مقام ہے۔ ہم جیسے نسب میں اگر ہمارے والد سمجھو کہ رنگ کے لحاظ سے کالے ہوں، مال کے لحاظ سے غریب ہوں، خاندان کے لحاظ سے چھوٹے خاندان کے ہوں، اور ہم وہاں سے پڑھ کے پل کے کھا پی کر بڑے ہو گئے اور اللہ نے ہمیں کوئی مقام دے دیا، مرتبہ دے دیا، تو اب ہم کو شرم آ رہی ہے ایسے کالے باپ کی طرف اپنے بیٹے ہونے کو منسوب کرتے ہوئے۔
تو مطلب کیا ہوا، جس کے بیٹے ہیں اور جو ہمارے باپ ہیں ان کو ہم اپنا باپ نہیں مان رہے ہیں، دوسرے کو اپنا باپ مان رہے ہیں، تو مطلب ہے کہ ہم ناجائز اولاد ہوئے پھر تو، حالانکہ حقیقی باپ تو یہ ہے ہمارا، ہم دوسرے کو اپنا باپ بنا رہے ہیں، تو مطلب کیا ہوا، ہماری والدہ کا اس باپ سے تعلق رہا کہ جس باپ کی طرف تم منسوب کر رہے ہو۔ تو جیسے یہ حرام اور ناجائز ہے، ویسے ہی جن سے ہماری اصلاح و تربیت کا تعلق ہے، اس شیخ کو چھوڑ کر دوسرے کی طرف اپنے کو منسوب کرنا بھی حرام اور ناجائز ہے۔ ارشاد فرمایا ادب نمبر 16، مرید پر حق ہے کہ وہ شیخ کو ہر بات میں سچا سمجھے، اگر سمجھ میں نہ آئے تو اپنی سمجھ کا قصور سمجھے۔ یعنی جو ہدایات شیخ کی طرف سے دی جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ حکومت مقصود نہیں ہے، سیاست مقصود نہیں ہے، عہدہ اور کرسی مقصود نہیں ہے، چند لوگوں کے بیعت ہو جانے سے، مرید بن جانے سے شیخ کا مقام نہیں بڑھ جاتا، شیخ کو جنت نہیں مل جاتی۔ شیخ کی جنت اور جہنم اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہے۔ اگر سمجھو کہ کسی کے 1000 نہیں لاکھ مرید بھی ہوں لیکن شیخ خود بدعمل ہو، تو کیا لاکھ مریدوں کی وجہ سے شیخ کو جنت مل جائے گی؟ اگر کسی کا ایک بھی مرید نہیں ہے لیکن شیخ اپنی جگہ پر 100% سنت اور شریعت کا پابند ہے، اس کے لیے عین ممکن ہے جنت اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفاعت۔ تو پھر مریدوں کے بڑھنے اور گھٹنے سے جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اصلاح و تربیت کا یہ معاملہ اور پیری مریدی کا یہ سلسلہ یہ پیٹ پالنے کی خاطر نہیں ہے، گھر بنانے کی خاطر نہیں ہے، اللہ کو پانے کی خاطر ہے۔ جب اس خاطر شیخ کبھی اصلاح کرتے ہیں، کوئی ہدایت دیتے ہیں، تو اس میں شیخ سے بدگمان ہونا کہ موڈ خراب تھا اس واسطے ایسا بول دیے، وہ نیند کی حالت میں تھے ایسا بول دیے، غصے میں تھے ایسا بول دیے، ایسا سوچ کر شیخ کی باتوں کو اہمیت نہ دینا، یہ مرید کے لیے بہت بڑی گمراہی کی بات ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ شیخ چونکہ اس کے اپنے شیخ کے توجہات یا اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے اس مقام پر ہوتا ہے کہ جس مقام کے لحاظ سے وہ گفتگو کرتا ہے، تو ہم جیسے ناسمجھ اور چھوٹے مرتبے والوں کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مثلاً کوئی نابالغ بچہ ہے، اس کے سامنے بلوغیت کی باتیں کی جائیں، شادی کے بعد کی صحبت کی لذتوں کی باتیں کی جائیں، تو نابالغ بچے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ اور جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے اگر میڈیکل فیلڈ کی باتیں کی جائے کہ انسان کے سر میں اتنی رگیں ہوتی ہیں اور یہ رگ کا انعام ہے، وہ رگ کا انعام ہے، تو کیا سمجھ میں آئے گا ہم کو؟ یا کنسٹرکشن کے فیلڈ میں انجینئرنگ جو ہے، اس میں کھڑکی کے لیے جو سائز رہتا ہے اس کا الگ نام ہے، اس میں جو راڈ لگتی ہے، لوہا لگتا ہے، اس سے الگ نام سے بولتے ہیں، دروازے کے لیے جو رہتا ہے اس کا الگ نام رہتا ہے، تو ان کی اپنی اصطلاحات ہوتی ہیں، وہ اگر مولوی کے سامنے بولا جائے تو کیا سمجھ میں آئے گا؟ یا علماء کی جو اصطلاحات ہوتے ہیں کہ کلمے کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف، اور پھر یہ اس کا یہ دلالت ہے، یہ حرف جر ہے، یہ مجرور ہے، یہ مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہے، یہ معطوف ہے، یہ معطوف علیہ ہے، تو پھر ڈاکٹر کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو ہر فیلڈ کی جیسے اصطلاحات ہوتی ہیں وہ اس کو پڑھا نہیں ہونے کی وجہ سے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اسی طرح شیخ بھی جب کوئی بات کرتا ہے، ہم اس کی سطح کو پہنچے ہوئے نہیں ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، تو یہ سمجھ لینا کہ بھئی ہماری سمجھ کا قصور ہے، وہ جو فرما رہے ہیں اپنے حساب سے، اپنے منصب اور مقام کے لحاظ سے صحیح ہے۔ فرمایا جب مرید یہ جان لے کہ اس کا شیخ کامل ہے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطہ ہے، تو پھر اپنے شیخ کی اس طرح اطاعت کرے جیسے فرشتے کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرشتے نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ ویفعلون ما یؤمرون۔ جب آپ کو معلوم ہے کہ جس شیخ کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوئے ہیں وہ کوئی اناڑی نہیں ہے، وہ مکار اور دھوکے باز نہیں ہے، وہ جاہل نہیں ہے، بے عمل یا بد عمل نہیں ہے، سنت اور شریعت کے مطابق چل رہا ہے، اس کے بڑوں نے اس پر اعتماد کیا ہے، یہی سوچ کر آپ اس کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے ہیں، تو پھر اس شیخ کی اطاعت میں کمی کوتاہی نہ کرے،
بلکہ فرشتے جیسے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں ویسے اپنی اصلاح و تربیت چاہتے ہیں تو شیخ کی ہدایات کی بھی ویسی ہی اطاعت کرے۔ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں کرنے کی زندگی سے ہی تو بگڑ کے یہاں آئے تھے۔ وہی ہماری فجر نہیں ہو رہی تھی، ظہر نہیں ہو رہی تھی، جماعت سے نماز نہیں ہو رہی تھی، گناہوں سے نہیں بچ رہے تھے، غصہ قابو میں نہیں تھا، موبائل اپنے کنٹرول میں نہیں تھا، راتوں کی تنہائی قابو میں نہیں تھی، وہ سب مصیبتوں سے بچ کر ہی تو شیخ کے پاس آئے۔ اب شیخ کے پاس آنے کے بعد شیخ جو ہدایات دے رہے ہیں اس کو بھی نہیں مان رہے ہیں تو پھر آئے کیوں ہیں؟ اصلاحی رابطہ رکھے کیوں ہیں؟ تو اصلاحی رابطہ رکھے اس واسطے ہیں کہ جن گناہوں کے دلدل میں ہم پھنسے ہیں اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اور نکلنے کے لیے شیخ نے احوال سن کر ہدایت دی کہ بھئی آپ کے لیے مناسب یہ ہے کہ آپ اس طرح کرو، اور آپ نہیں کرتے ہیں تو وہیں رہیں گے جس دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اطاعت اس واسطے کی جانی چاہیے تاکہ ہماری اصلاح ہو۔ شیخ کی اطاعت کرنے سے شیخ خدا نہیں بن جاتا، شیخ کی اطاعت کرنے سے شیخ معصوم نہیں بن جاتا، شیخ خود فرشتے کا درجہ نہیں لے لیتا، وہ خود انسان ہی رہے گا، وہ بھی بندہ ہی رہے گا۔ ہماری اصلاح اور عافیت اسی میں ہے کہ اس کی ہدایات کی اطاعت کریں۔ ارشاد فرمایا مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے ورنہ شیطان کی طرح راندہ درگاہ بنے گا۔ یعنی چونکہ ہم اللہ کو پانے کے لیے شیخ کو واسطہ بنائے ہیں، اصلاحی سلسلہ اور اصلاحی تعلق اور بیعت ہونے کا مقصد کرسی پانا نہیں ہے، عہدہ پانا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کرسی اور عہدہ پانے کی نیت سے جو لوگ آتے ہیں انہیں کیا ملتا ہے۔ یہ راستہ شرک کے لحاظ سے بہت بڑا راستہ ہے کہ جب اصلاحی تعلق میں مرید کی نیت بگڑ جائے۔ ہماری تنہائیاں بدفعلیوں سے پاک نہیں ہیں، زنا کی آنکھوں کے زنا سے پاک نہیں ہیں، ہاتھوں کے زنا سے پاک نہیں ہیں، ناجائز تعلقات سے پاک نہیں ہیں، اور ہم اپنے آپ کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ولی بن جائیں گے، ہم بزرگ بن جائیں گے۔ ارے جب آدمی سنت چھوڑ کر ولایت نہیں پا سکتا تو حرام کو پکڑ کے ولایت کیسے پالے گا؟ فرائض چھوڑ کر ولایت کیسے پالے گا؟ تو اصلاحی تعلق کا مقصد تو آدمی بننا ہے، انسان بننا ہے۔ اصلاحی تعلق کا مقصد فرشتہ تھوڑی بننا ہے۔ تو اس لیے شیخ کی نافرمانی نہ کرے، کیونکہ نافرمانی کرنے سے اب ظاہر سی بات ہے سب جگہ سے آدمی نا امید ہو کر یا تنگ آ کر شیخ کے پاس آتا ہے کہ بھئی اب میری اصلاح کیسے ہو، کون مجھے سدھارے۔ اب ایک ہی جگہ ہے جہاں پر آ کے اطاعت کی جائے، وہاں بھی نہیں مانے گا تو پھر کس کی مانے گا؟ تکبر کی وجہ سے آدمی شیخ کی بات ماننے تیار نہیں ہوتا ہے۔ فرمایا مرید اپنے دل میں یقین رکھے کہ مرشد وہ آنکھ ہے جس سے اللہ تعالیٰ میری طرف رحمت سے دیکھتا ہے، یعنی شیخ کی رضا سے اللہ راضی اور شیخ کی ناراضگی سے اللہ ناراض۔ ایسا یقین رکھے مرید اپنے دل میں، یعنی شیخ کے بارے میں جیسے بولتے ہیں کہ ہماری طرف توجہ فرمائیے، ہمارے لیے دعا فرمائیے، تو گویا کہ شیخ کی توجہ جس آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے، گویا کہ وہ آنکھیں واسطہ ہیں اللہ کی رحمت کو لانے کی۔ وہ دیکھ رہا ہے تو مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت متوجہ ہو رہی ہے۔ اور شیخ کی زبان جیسے کہ دعا کیجئے تو مطلب یہ ہے کہ یہ میرے اور اللہ کے درمیان میں ترجمان ہے، میری ہدایت، میری صلاح اور فلاح کے لیے شیخ کی زبان اللہ کے دربار میں میری عرضی پیش کر رہی ہے، میری درخواست پیش کر رہی ہے کہ فلاں کی ہدایت کے فیصلے فرما۔ شیخ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی، شیخ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی سمجھے۔ جیسے اسے حدیث میں فرمایا گیا کہ رضا الربی فی رضا الوالدی و سخط الربی فی سخط الوالدی، باپ کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی ہے، باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ جیسے والد ہمارے دنیا میں آنے کا واسطہ ہے، ذریعہ ہے، ایسے ہی شیخ ہمارے اللہ تک پہنچنے کا واسطہ اور ذریعہ ہے۔ اس لیے جسمانی باپ کی جہاں رضامندی مطلوب ہے وہیں پر روحانی باپ کی بھی رضامندی مطلوب ہے۔ ارشاد فرمایا مرید اپنے شیخ کے ظاہر پر نظر نہ کرے بلکہ اس باطنی نعمت پر رکھے نظر جو اس کے دل میں ہے۔ شیخ کی شکل کیسی ہے، شیخ کی ہائٹ کیسی ہے، شیخ کا خاندان کیسا ہے، شیخ کا ویٹ کتنا ہے، جسم کتنا ہے،
یہ سب کیوں دیکھنا ہے؟ رشتہ تھوڑی کرنا ہے، داماد تھوڑی بنانا ہے، بہن بھی تھوڑی بنانا ہے۔ کسی بھی انسان سے ہم کوئی تعلق رکھتے ہیں تو کیوں رکھ رہے ہیں؟ اس کے پاس موجود نعمت کو حاصل کرنے کے لیے رکھ رہے ہیں۔ ہر مرتبہ تعلق اور رشتہ داری کی خاطر نہیں ہوتا ہے، نکاح اور ازدواجی زندگی میں بدلنے کی خاطر نہیں ہوتا ہے۔ آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، کس لیے جاتا ہے؟ ڈاکٹر کیسا ہے، کس خاندان کا ہے، گورا ہے، کالا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، یہ سب مقصود نہیں ہے۔ میرے مرض کا علاج اس کے پاس ہے، بس وہ علاج دیکھ کے جا رہا ہے۔ آدمی کسی وکیل کے پاس کیوں جاتا ہے؟ وکیل مسلمان ہے، غیر مسلم ہے، کافر ہے، یہودی ہے، اس سے مطلب نہیں ہے، میرے کیس کی فائل اور جو مجھے حل ہونا ہے اس کے پاس ہے۔ آدمی ڈی مارٹ جاتا ہے، بڑے بڑے اسٹورز جاتا ہے، کیوں جا رہا ہے؟ وہ اسٹور والے سے نکاح کرنے کے لیے تھوڑی جا رہا ہے، یا اپنی پراپرٹی دینے جا رہا ہے۔ میرے گھر کی ضرورت کا سامان اس کی دکان پر مل رہا ہے۔ ایسے ہی شیخ سے جب اصلاحی تعلق رکھیں تو تعلق کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میری مرض کی جو اصلاح ہے وہ فلاں شیخ کے پاس ہے۔ تو اس لیے شیخ کے ظاہری جسمانی حالت کو نہ دیکھے، مجھ سے ہائٹ میں بڑا ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے موٹا تازہ ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ باڈی بنایا ہے کہ نہیں ہے، مجھ سے زیادہ کلر میں گورا ہے کہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں دیکھنا بے وقوفی ہے۔ باطنی نعمت، جس باطنی نعمت پر اس کے شیخ نے اس پر اعتماد کیا ہے، جسے اعتماد کر کے اسے اجازت دی ہے اور اسے خدمت سلسلے کی خدمت کرنے اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو بھی اصلاح و تربیت میں اللہ اللہ کرنے کی جو ہدایت دی ہے، اس کی خاطر میں آیا ہوں۔ ورنہ آپ دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے ہم جیسے علماء ہیں، اساتذہ ہیں، پڑھانے والے مدارس میں معلمین ہیں، ہم جس استاذ کے پاس پڑھ کے بیٹھتے ہیں اس سے مقصود کیوں ہے؟ ہم زانوئے تلمذ اس کے سامنے جو تہ کیے ہیں، کس وجہ سے؟ اس کے علم کی وجہ سے۔ اب بعض مرتبہ پڑھانے والا استاذ عمر میں مجھ سے 25 سال کا فرق ہے، یا بعض مرتبہ ہم عصر بھی ہے، بعض مرتبہ مجھ سے چھوٹا بھی ہے، اس سے کیا لینا دینا ہے؟ عمر سے کیا لینا دینا ہے؟ موجودہ جو نعمت ہے اس نعمت پر نظر رکھی جائے گی۔ سالکین کے کو ان آداب کی رعایت کرنا بہت ضروری ہے سلوک میں چلنے کے لیے۔ حضرت فرماتے ہیں جس طرح سالک پر، ہر مسلمان پر شرک سے بچنا لازم ہے، اسی طرح شیخ کی موجودگی میں غیر کی طرف میلان کی بھی ممانعت ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتے، ناجائز اور حرام ہے، ایک شیخ کی موجودگی میں دوسرے کو شیخ بنانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ ہدایت دونوں کے لیے ہے، یعنی مرشد کے لیے بھی ہے، مسترشد کے لیے بھی ہے، مرید کے لیے بھی ہے، شیخ کے لیے بھی ہے۔ جب معلوم ہو جائے کہ بھئی فلاں صاحب جو ہم سے بیعت ہونے کے لیے آئے ہیں وہ پہلے سے کسی اور سے بیعت ہو چکے ہیں اور کسی اور کو اپنا شیخ بنائے ہیں، پھر ہمارے پاس آ رہے ہیں بیعت ہونے کے لیے، تو شیخ کی بھی ذمہ داری ہے پہلے سے پوچھ لیں کہ بھئی آپ کا کسی سے تعلق ہے، کسی سے بیعت ہوئے ہیں تو انہی کے پاس جائیے۔ آپ ان سے اپنا نسب، اپنی نسبت جوڑ چکے ہیں، گویا کہ آپ ان کی روحانی اولاد ہیں، پھر میں اس کو اپنی طرف کیسے منسوب کر لوں گا کہ نہیں وہ آپ ان کے بھی بیٹے ہیں، میرے بھی بیٹے ہیں۔ جیسے نسب میں نہیں چلتا کہ بھئی کوئی آدمی دو باپ کا ایک بیٹا بنے، نہیں ہو سکتا، ویسے ہی دو شیخ کا ایک مرید نہیں ہو سکتا۔ تو شیخ کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہر کوئی بیعت ہونے کے لیے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، چلو بھئی میرا مجمع بڑھے گا، پبلک بڑھے گی، ان کے اتنے مرید ہیں، ان کے اتنے سالک ہیں۔ یہ خود شیخ کی نادانی ہوگی اگر ہر آنے والے کو بیعت کر لیتا ہو تو۔ اور مرید کی بھی ذمہ داری ہے کہ جب میں کسی ایک کو اپنا باپ بنا چکا ہوں روحانی لحاظ سے، تربیت کے لحاظ سے، تو اب مجھے کسی اور کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ جو مرید ایسا کرتا ہے تو پھر اس کی عام طور سے تربیت نہیں ہو پاتی ہے۔ پہلے شیخ کو چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ چھوڑنے کی وجہ ہے کہ وہ شیخ اس کی منشا کے مطابق نہیں مل سکے اسے، یعنی وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان سے جڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ڈانٹیں گے، تنبیہ نہیں ہوگی، جب بھی جاؤں گا تو آؤ بھگت ہوگی، عزت ہوگی، اور چند مہینوں اور چند سالوں کی تربیت کے بعد اور چند سال چلنے کے بعد، ذکر اور اوراد وظائف کے بعد پھر مجھے بھی پگڑی پہنا دی جائے گی اور مجھے بھی منصب اور سند دے کر، خلافت دے کر، نواز کر مجھے بھی ایک بڑا شیخ بنا دیں گے۔ اب 10 سال ہو گئے چلتے چلتے کچھ بھی نہیں پوچھ رہے ہیں، تو حل نہیں ہوا، مطلب حاصل نہیں ہوا، دال نہیں گلی وہاں پر، تو چھوڑو کسی اور کو پکڑو، NOC لے کے نکل جاتے ہیں، نو آبجیکشن آرڈر، کہ اب یہاں سے
کیا بولتے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کہنا میرے کو، اب میں NOC دے کے استعفیٰ دے کے آپ یہاں سے فارغ ہو چکا ہوں، دوسرے کے پاس جاؤں گا. اب دوسرے کے پاس آئے، یہ سمجھ کے آئے کہ یہ بھولے بھالے لگ رہے ہیں، مسکراتا چہرہ ہے، ہمیشہ ہنسی مذاق میں رہتے ہیں، دے دیں گے تھوڑا لطیفے چٹکلے سنائیں گے تو تھوڑے خواب سنائیں گے تو جلدی سے اجازت مل جائے گی. یہاں بھی حل نہیں ہوا، پھر کسی اور کے پاس جائے گا. زندگی ایسے ہی گزرتے جائے گی. کوئی شیخ دیوانہ نہیں ہوتا جبکہ وہ صحیح میں شیخ ہو. جب میں اپنی تمام معصیتوں کے ساتھ اتنا ہوشیار ہو سکتا ہوں تو وہ اپنی نیکیوں کے ساتھ کتنے بصیرت والے نہیں ہو سکتے. یعنی میں اپنی نیت میں اتنا فاسد رہ کر سلسلے میں سلوک میں غیر اللہ کی نیت کرنا شرک ہے، تو میں مشرک رہ کر اتنی چال بازیاں کر سکتا ہوں، تو ان کے ساتھ تو اللہ کی رحمت ہے، ان کے ساتھ تو اللہ کی توجہ ہے. وہ میرے مکر کو کتنا نہیں سمجھ سکتے. خود اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے ہیں کہ کون کس نیت سے آیا ہے، کس کو کیا تربیت دینی چاہیے. اسی لیے فرمایا کہ جیسے جس طرح انسان کے دو خدا نہیں ہو سکتے، عورت کے لیے بیک وقت دو شوہر نہیں ہو سکتے، کسی بچے کے لیے بیک وقت دو باپ نہیں ہو سکتے، اسی طرح مرید کے لیے بیک وقت دو شیخ نہیں ہو سکتے. جو سالک ایک وقت میں کئی مشائخ سے واسطہ رکھے گا کبھی کامیاب نہیں ہوگا. کامیابی اس راستے میں یہ ہے کہ آدمی کی اصلاح ہو جائے. اصلاح اگر چاہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ انٹرنیشنل شیخ ہی ملے، ضروری نہیں ہے کہ وہ بہت مشہور اور معروف شیخ ہی ملے، غیر معروف آدمی سے بھی اصلاح ہو جاتی ہے. ہمارے بزرگوں کو دیکھیں، حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ہیں تلنگانہ کے، رابطہ رکھے ہیں تمل ناڈ کے غیر عالم شیخ سے، عالم شیخ سے نہیں، غیر عالم شیخ سے. اللہ نے اصلاح کرائی، تربیت ہوئی، پورا صوبہ پورا ملک استفادہ کر رہا ہے. تو شیخ تربیت کرنے والا حتیٰ کہ عالم ہونا بھی ضروری نہیں ہے، غیر عالم شیخ بھی بڑے بڑے مشائخ کی تربیت کر سکتا ہے. خود حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ غیر عالم ہیں، حضرت گنگوہی کے شیخ ہیں، حضرت نانوتوی کے شیخ ہیں، حضرت تھانوی کے شیخ ہیں، اتنے جبال العلم اور ہیں شیخ غیر عالم. تو ضروری نہیں ہے کہ شیخ تربیت کرنے والا بڑا علامہ ہو، بڑا شیخ الحدیث ہو، فقیہ العصر ہو. تربیت مقصود ہے تو جو نعمت اس کے پاس ہے وہ نعمت حاصل کرنے کی نیت سے جانا چاہیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان آداب کی رعایت کی توفیق نصیب فرمائے.